عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ میں نے تجھ پر کیا کیا انعام کیے تھے دنیا میں نے یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، میں نے تجھے یہ معجزہ دیا کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، میں نے تجھے یہ معجزہ دیا کہ تو کہیت الطیر باذنی فتنفخ فیہا، تو پرندے بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے اور پھر اس میں پھونک مارتا تھا، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سارے انعامات گنوائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، یہ انعام کیے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تجھے خدا بنا لیں، تجھے اور تیری والدہ کو خدا بنا لیں؟ تو نے کہا تھا اے عیسیٰ؟ تو روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کانپنا شروع ہو جائیں گے، اتنا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن اس وقت کا منظر جو ہے وہ ان سے بولا نہیں جائے گا۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میں نے اس طرح کی کوئی بات ان کو نہیں کہی تھی، انہوں نے تو ویسے ہی بعد میں یہ عقیدے گڑھ لیے تھے اور میری طرف یہ باتیں منسوب کر دی تھی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا یہ بدعقیدگیاں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پھر اس سے یعنی واضح کر دیں گے کہ میں نے ان کو اس طرح نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ چیزیں بعد میں میری طرف منسوب کر دی تھی۔ بالکل یہی معاملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، باقی انبیاء کا بھی ہے، اور اسی طرح باقی دنیا کے اندر جو اللہ کے نیک بندے اور اولیاء جو آئے ان کے ساتھ ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ قرآن اب یہ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آ گیا، اسی طرح اللہ کے اور بہت سارے نیک ولی ایسے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ کچھ اللہ کے ولی بھی ایسے ہیں، اللہ کے نیک لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کو لوگوں نے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ خدا کے برابر کر دیا یا کسی رسول کے برابر کر دیا۔ وہ ایک فیملی تھی، حج کرنے کے لیے گئی، حج کرنے کے لیے گئی تو وہاں سے پھر وہ فون پہ گھر والوں سے بات ہوئی، کہنے لگے، وہ عورت تھی، کہنے لگے جی ہم نے آج عمرہ بھی کر لیا، الحمدللہ عمرہ بھی کر لیا ہے، اور وہ لاہور کے تھے، وہ عمرہ بھی کر لیا ہے، اور طواف بھی روزانہ ہم کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اور بس ابھی ہمیں انتظار ہے، ہم نے مدینہ میں جانا ہے، آپ جو ہے نا آج ذرا داتا صاحب جا کر وہاں پر دعا کر دیں کہ ہم خیریت سے واپس آ جائیں۔ یعنی گئے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں اور وہاں سے فون کر رہے ہیں کہ آپ ذرا داتا صاحب جا کر دعا کریں کہ ہم خیریت کے ساتھ واپس آ جائیں۔ یعنی یہ چیز ہے کہ جس میں لوگوں نے کہاں سے کسی کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اولیاء اگر نہ ہوتے تو پنجاب میں اسلام نہ ہوتا، یہاں پر سارے ہندو اور سکھ ہوتے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اتنی ہیں کہ آج اسلام اگر پنجاب میں ہے تو ان کی وجہ سے، یا بابا فرید الدین جو پاک پتن میں ہیں ان کی وجہ سے اسلام یہاں پر موجود ہے۔ آج یہاں کے پنجاب کے جو لوگ اگر مسلمان ہیں تو ان دو بزرگوں کی خدمات کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی یہ شخصیات ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو ان کا مقام اور ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔